مضامین وہ سورۃ المائدہ کے ہیں۔ المائدہ، المائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور اس کو سورۃ المائدہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جناب آپ اللہ سے ہمارے لیے دسترخوان کا مطالبہ کریں، سوال کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور چند شرائط پر اللہ نے اس قوم کو دسترخوان عطا کیا، اور وہ دسترخوان صرف ہمارے جیسے دسترخوان ہوتے ایسے نہیں تھا، بلکہ دسترخوان کا مطلب یہ تھا کہ پکی پکائی چیزیں ان کے پاس آتی، ہر چیز تیار ہوتی، انہیں کوئی چیز بنانی نہیں پڑتی تھی، کھانے پینے کی ہر چیز جو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، جو وہ چاہتے ہیں، پکا پکایا روزانہ ان کے دسترخوان پہ۔ دو شرطیں لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے، ایک تو ناشکری نہیں کرنی، اور دوسرا ایک دن کا کھانا دوسرے دن کے لیے نہیں رکھا، کل تمہیں اور تمہارے لیے نیا آ جائے۔ لیکن قوم نے ناشکری بھی کی اور ایک دن کا کھانا دوسرے دن کے لیے بھی رکھ لیا، جس کی وجہ سے یہ دسترخوان جو آسمان سے اترتا تھا وہ اترنا بند ہو گیا۔ یہ واقعہ چونکہ اس سورت میں ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا سورۃ المائدہ۔ ویسے یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آخری صورتیں جو اتری ہیں ان میں اس کا شمار ہے، چونکہ اس میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تب اتری تھی جب مکہ فتح ہوا تھا۔ مکہ فتح ہوا 9 ذی الحج کو اور 10 ہجری تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو آخر میں اتری ہے، لیکن اس کی ترتیب اس کے مضامین کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی ترتیب لگوائی تو اس کو 5ویں نمبر پہ رکھا۔ قرآن مجید میں 88 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی ان کو کہتے ہیں آیات احکام، جن آیتوں میں اللہ بندے کو حکم دیتا ہے وہ قرآن مجید میں ان کی تعداد 88 ہے، ان میں سے 16 آیتیں فقط اس صورت میں، یعنی کہ اے ایمان والو یہ کام کرو، اے ایمان والو یہ نہیں کرو۔ یہ اے ایمان والوں کا ذکر جو ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 مرتبہ کیا، یعنی حکم دیا بندوں کو، اس لیے یہ ایک اہم صورت ہے۔ اس صورت کے 16 رکوع ہیں اور 120 اس کی آیات ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس صورت کے متعلق کہ تم میں سے جو مرد ہیں وہ سورۃ المائدہ سیکھیں، جو عورتیں ہیں انہیں سورہ نور سکھاؤ۔ یعنی مردوں کے لیے یہ اتنی اہم صورت ہے کہ اس میں زیادہ تر احکام جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو اللہ سے وعدہ کر چکے ہو اسے پورا کرو۔ اور قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے اس کا مرکزی مضمون بھی اسی آیت میں، ایمان والو اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا، اللہ کے احکام کو پورا، اللہ کی بات کو مانو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ساری آیتیں ہی توجہ سے سننے کے قابل ہیں، لیکن جب اللہ فرمائے گا تمہیں یا ایھا الذین آمنوا تو پھر تمہارا پورا کا پورا بدن وہ کان بن جائے، کیونکہ اب خاص اللہ تم سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سب کو چھوڑ کے تم سے تقریر کر رہا ہے، اب اللہ کی بات کو توجہ سے سنو۔ یعنی جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو تو پھر کوئی خاص حکم اللہ اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ اس صورت کے جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا، طیب پاکیزہ رزق کھانا، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وہ اللہ نے ذکر کیا، کون کون سی حرام حلال ہے۔ اللہ فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، حلال ہونے کی گئی ہے تمہارے لیے وہ بے زبان مویشی مگر وہ
جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز تمہارے لیے حلال کی ہے، ہاں حرام جو ہے ان کی لسٹ اللہ نے ذکر، حلال کی کوئی فہرست اللہ نے ذکر نہیں کی کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ حلال الاصل فی الاشیاء اباحہ، ایک اصول ہے، اصل میں ہر چیز حلال ہی ہوتی ہے، حرام تب ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے، جب اللہ منع کر دے وہ حرام، اللہ کے نبی منع کرے وہ حرام، اگر کسی بندے کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، ہر چیز اصل میں حلال ہوتی ہے۔ حرام وہ ہوتی ہے جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول حرام قرار دے دے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کی ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر حرام ہے، والدم اور خون یہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، والمنخنقہ، جس کا گلا گھونٹ کر جانور کو مارا جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے، والموقوذہ، اور کوئی ایسی چیز جس میں دھار نہ ہو وہ ماری جائے کسی جانور اور جانور مر جائے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی نوک نہیں ہے، اس کا خون نہیں نکلا، خون نکلے بغیر کوئی جانور تم نے مار دیا تو وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، والمتردیہ، جو گر کر مر گیا، یعنی اونچائی سے گرا، کنویں میں گر گیا مر گیا وہ حرام ہو گیا، والنتیحہ، کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا وہ مر گیا وہ جانور بھی کھانا تمہارے لیے حرام ہے، وما آکل السبوع، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، کسی درندے نے اس کو کھایا اور اس میں سے کچھ گوشت بچ گیا تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال وہ ہوتا ہے جسے تم حلال کرتے ہو، اور حلال وہ ہوتا ہے جس کو حلال کرتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکارا جاتا ہے۔ اور پھر کون کون سے جانور حلال ہوتے ہیں اس کی لسٹ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ کون کون سے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ حرام کی فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کہ کون کون سے تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم سے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر دیا۔ یہ ایسی آیت تھی، یہ جب اتری تھی نا تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے حضرت بلال حبشی جنہیں مارے پڑی تھی اسلام کی خاطر، دین کی تکمیل کے لیے جو کتنی مارے کھا رہے تھے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے اس وقت ابو بکر صدیق کہ جنہیں وطن چھوڑنا پڑا تھا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا کہ جنہیں وطن چھوڑنا پڑا تھا اس دین کی تکمیل کے لیے، وہ یہ دن دیکھنا چاہتے تھے دین مکمل ہو۔ اور کتنے خوش ہوئے ہوں گے اپنے مزارات میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت امیر حمزہ، حضرت سہیل رومی، وہ اپنے مزارات، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے مزارات میں خوش ہوئے ہوں گے کہ جس کام کے لیے ہم نے اپنی جان دی تھی آج ہماری جان جو ہے وہ اسلام کے اتنے کام آئی، آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ دن ایسا تھا حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آ گیا اور کہنے لگا جو آیت تمہارے اوپر یہ اتری ہے نا کہ آج دین تم پر مکمل ہو گیا، اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے، عید کا دن سمجھتے ہوئے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، وہ دن ہمارے لیے دو عیدیں، ایک تو یوم عرفہ وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور دوسرا جمعے کا دن، اور جمعہ ہر جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو ایک عید کی بات کرتا ہے، وہ دن ہمارے لیے دو عیدوں کا دن تھا۔ یہ اس دن جس دن دین مکمل ہوا، آپ اندازہ کریں کتنی محنتیں کی لوگوں نے، اور وہ دن انہوں نے دیکھا کہ دین مکمل جو آواز سے ساتھ چلے تھے، اور جب دین مکمل ہوا ہے اتر گئی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے اس کا ذکر کیا ہے
کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، تو وہاں اہل کتاب ہے، یہودی یا عیسائی ہے، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ ہاں تب حلال ہوتا ہے جب اس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا۔ اگر اللہ کے علاوہ یہودی نے عزیر علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کیا یا عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کیا جانور، تو وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ حلال وہ اہل کتاب جو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے، ان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا ہے، اہل کتاب خواتین کے ساتھ مومن نکاح کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب کی کوئی خاتون ہے یعنی عیسائی یا یہودی، تو اس کے ساتھ کسی مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے قرآن میں۔ اس کے حوالے سے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک جواز کی صورت ہو سکتی ہے کہ جائز ہے کہ تم کسی یہودی یا عیسائی کی خاتون کے ساتھ نکاح کرو، ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کو ان سے بچایا جائے، کیونکہ عیسائی یا یہودی تمہارے گھر آئیں گے تو ان کے ہاں پردے کا وہ اہتمام نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں، تو لہذا بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حابیل و قابیل کا تذکرہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر بھی کیا۔ یہ ایک بیٹے نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر اس کو کس طرح دفن کیا وہ بھی ذکر اسی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کبے کو بھیجا تھا، اور اس کبے نے آ کر پھر ان کو رہنمائی دی تھی۔ کبا ایک مردہ کبا اٹھا کے لایا تھا، اور اس نے چونچ مار کے سوراخ کیا، تو اس نے پھر اس کو دفن کے اوپر مٹی ڈالی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قابیل کو بتایا تھا کہ تو نے اپنے اس بھائی کو دفن کیسے کر۔ اب وہ اپنے کندھوں پہ بھائی کی لاش اٹھا کے گر رہا تھا، اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اس کو کہاں پھینکے۔ بالآخر اس کو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کے ذریعے سکھایا کہ تو نے اس کو دفن کیسے کر۔ پھر اس نے قبر کھودی، یہ سب سے پہلی قبر کھودی گئی تھی، اور یہ دنیا زمین پہ سب سے پہلا قتل تھا، اور پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جب بھی کبھی کوئی قتل ہوگا تو عذاب اسے بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ وہ پہلے قاتل کو بھی ہوگا کہ جس نے یہ رواج ڈالا تھا کسی کو قتل کرنے۔ جس نے بھی قتل کیا اس کو گناہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کوئی بھی برائی ہو اس کو جاری کرنے کا ذریعہ نہ بنو، پہل نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برائی جاری ہو جائے اور وہ لوگ اس برائی پہ قائم رہیں اور پھر اس کا عذاب تمہارے اوپر بھی ہے۔ مثلا موبائل سے کوئی ایسی ایپ غلط بنا دیتا ہے، اس ایپ پہ لوگ گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسا میسج پھینکتا ہے، کوئی ایسی ویڈیو پھینکتا ہے کہ جو لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور گناہ کماتے جاتے ہیں، وہ جتنے لوگوں کے گناہوں کا ذریعہ یہ بندہ بنا انہیں بھی عذاب ہوگا، انہیں بھی ان کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو پہل جس نے کی تھی اس کے اوپر بھی اس کا وبال آئے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا جگری یار نہ بنانا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اخلاق سے پیش آنا، یہ دین کا تقاضا ہے، ہمیں دین ایک سے منع نہیں کر رہا کہ یہودی سے اخلاق سے نہیں بولنا، عیسائی سے اخلاق سے نہیں بولنا۔ آپ مکمل طور پر اخلاق محمدی کا پیکر بنے، اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو۔ ہاں، منع اللہ کس سے کر رہا ہے؟ منع اس سے کر رہا ہے کہ ان کے غلام نہ بن جائے، ان کی تابعداری نہ کرنی شروع کرو، ان کی وجہ سے اپنا دین نہ بدلنا شروع کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین پہ حملے نہ کرو، انہیں خوش کرنے کے لیے اپنا دین کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اس وجہ سے اللہ منع کرتا ہے انہیں جگری یار نہیں بنانا، ہاں ان سے اخلاق سے پیش آئے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے، آپ کے صحابہ پیش آتے تھے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 مقاصد شریعت ہیں ان کو ذکر کیا۔ 5 مقاصد شریعت کیا ہے؟ حفظ دین، دین محفوظ ہو جائے، حفظ جان،
جان محفوظ ہو جائے. یہ شریعت کے مقاصد ہے. جان کو بچانا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں. شریعت کا تقاضا مقصد ہے کہ تمہارا کیا ہو جائے, دین بھی محفوظ ہو جائے, تمہاری جان بھی محفوظ ہو جائے, تمہاری نسل بھی محفوظ ہو جائے, تمہارا مال بھی محفوظ ہو جائے, اور تمہاری عقل بھی محفوظ ہو جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں مقاصد شریعت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا. تین محفوظ ہو. اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو, جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا, دین چھوڑ دے گا, تو اللہ پھر ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوں. یعنی اپنا دین محفوظ رکھو, دین نہ چھوڑو. یہ اللہ حکم دے رہے ہیں. دوسرا حفظ جان. اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس, اسی صورت میں, او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے کسی کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ حفاظت جان کا ذکر بھی اللہ نے اسی صورت میں کیا. اسی طرح حفاظت نسل کا حکم ہے کہ پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کرو. پاک دامن, تمہاری نسل محفوظ ہو جائے. نسل کی حفاظت کا ذکر بھی اللہ نے اسی صورت میں. حفاظت مال کا اللہ نے ذکر کیا, والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما, جو بندہ چوری کرتا ہے یا عورت چوری کرتی ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو. یعنی ہاتھ کاٹنے سے کیا ہوگا, لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے, لوگوں کا پیسہ محفوظ ہو جائے. حفظ مال کا ذکر بھی جو مقاصد شریعت ہے, ایک مقصد شریعت کا یہ بھی ہے کہ مال لوگوں کا محفوظ ہو, وہ بھی اللہ نے اسی صورت میں کیا. اسی طرح حفاظت عقل کا ذکر بھی اللہ نے کیا. وہ کیسے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, چونکہ شراب پینے سے بندے کی عقل محفوظ نہیں رہتی اور وہ بھونگیاں مارنے لگتا ہے, اس لیے اللہ نے اس صورت میں ہی ذکر کیا کہ شراب تم پہ حرام ہے. شراب کا ایک قطرہ ہو, شراب زیادہ ہو تھوڑی ہو, وہ حرام ہے. شراب کا قطرہ بدن پہ لگے بدن نہ پاؤ, شراب کا قطرہ کپڑے پہ لگے کپڑا نہ پاؤ, اور شراب جس پیٹ میں چلی جائے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کی پھر عبادت رب قبول نہیں کرتا جب تک توبہ نہ کرے, پکی سچی توبہ کر کے واپس نہ آ جائے. اللہ کا وہ بندہ کبھی بھی قرب نہیں پا سکتا. اور پھر ایک حدیث ہے کہ جو بندہ شراب پینے والا ہوتا ہے وہ اس امت کے اندر ایسے ہے جیسے بتوں کا پجاری ہے. جس طرح بتوں کے پجاری سے اللہ کو نفرت ہے, ایسے ہی شرابی سے اللہ کو نفرت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں, ہمارے یہاں لوگ فیشن بنایا ہوا ہے, شادی بیاہ ہو رہا ہے شرابیں چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے, اور بھول جاتے ہیں کہ رب بھی ہے. اور جب رب کی لاٹھی چلتی ہے پھر ہم سارے معافیا مانگنے لگتے ہیں, اور جب رب کو خود ہم عذاب کی دعوت دے رہے تھے اس وقت کوئی کسی کو نہیں روکتا کہ یہ رب کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پانچوں کے پانچوں مقاصد شریعت بھی ذکر کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے, قرآن کی سمجھ دے. وعلینا